بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنت اور جہنم یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو دنیا کا بچہ بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ دنیا کے کسی بھی انسان سے جنت اور جہنم کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ آپ لوگوں کو ضرور جواب دے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی مذہب کو ضرور فالو کرتا ہو، کیونکہ دنیا کے ہر مذہب میں کسی نہ کسی طرح سے جنت اور جہنم کا تصور پایا جاتا ہے۔ یعنی ہر کوئی یہ مانتا ہے کہ ایک انسان کو مرنے کے بعد اپنے کیے ہوئے کاموں کے حساب سے جنت یا پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ بس فرق یہ ہے کہ الگ الگ مذہبوں میں اس کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے اور اس کے بارے میں الگ الگ نظریات رکھے جاتے ہیں۔ مگر دوستو، شاید آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا کہ جب کبھی بھی ہمارے سامنے جنت کا نام لیا جاتا ہے تو ہمارے دماغ میں دو جنتوں کا خیال آتا ہے۔ ایک جنت وہ کہ جو مرنے کے بعد اچھے کام کرنے والے انسان کو ملے گی، اور ایک وہ جو آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے اس دنیا میں ہی ہوا کرتی تھی۔ جی ہاں دوستو، آپ لوگ بالکل صحیح سن رہے ہیں۔ ہماری اس دنیا میں بھی ایک جنت ہوا کرتی تھی، جس کو ہماری دنیا میں ہی رہنے والے ایک بادشاہ، جس کو شداد کے نام سے جانا جاتا تھا، اس نے بنوائی تھی۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ شداد کون تھا، کس دور میں ہوا کرتا تھا، اور آج کے دور کے حساب سے دنیا کے کس علاقے میں اس کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ آخر کس طرح سے یہ جنت جیسا ایک محل ہماری اس دنیا میں ہی بنوانے میں کامیاب ہو گیا؟ یہی ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ بعد میں شداد نام کے اس بادشاہ کا اور اس کی بنوائی ہوئی جنت کا کیا حال ہوا تھا۔ اتنا ہی نہیں دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ یہ بھی جان سکیں گے کہ آخر شداد کی بنائی ہوئی جنت آج کے دور میں کہاں پر موجود ہے اور کس حال میں موجود ہے، کیونکہ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ابھی کچھ سال پہلے ہی ہماری دنیا کے ایکسپرٹ شداد کی بنوائی ہوئی اس جنت کو ڈھونڈ چکے ہیں۔ تو چلیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں بنے رہیے، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو حد سے زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اور آپ کو اس ٹاپک سے متعلق وہ سب کچھ جاننے کو ملے گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی بھی نہ سنا ہو۔ دوستو، ہماری اس دنیا میں احقاف نام کا ایک علاقہ ہوا کرتا تھا، اور وہاں پر قوم عاد آباد ہوا کرتی تھی۔ دراصل عربی زبان میں ریت کے اونچے اور لمبے ٹھیلے کو حقف کہا جاتا ہے، اور اسی لیے حقف کا ہی مطلب بنتا ہے احقاف۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لمبے اور اونچے ریت کے ٹیلوں کی جگہ۔ آپ کو بتاتے چلیں، احقاف نام کا یہ علاقہ آج کے دور کی یمن اور عمان کے پورے علاقے پر پھیلا ہوا تھا، اور قوم عاد یہاں پر آج سے لگ بھگ 8,500 سال پہلے آباد ہوا کرتی تھی۔ دوستو، قوم عاد کی زندگی بہت زیادہ خوشگوار گزرا کرتی تھی، جو کہ ان کے پاس ہریالی تھی، اچھا پانی تھا اور کھانے کو بھرپور خوراک تھی۔ اس کے علاوہ جانور ہوا کرتے تھے، اور جو کچھ بھی اس دور میں ضروری تھا سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ مگر آسانی کے ساتھ ملنے والے ان بے شمار نعمتوں نے آہستہ آہستہ نافرمان بنا دیا، اور یہ لوگ اب اپنے صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے کی طرف جانے لگے، جس کی وجہ سے اب دستور کے مطابق ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے ایک پیغمبر بھیجے گئے، جن کا نام حضرت ہود ہوا کرتا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان لوگوں کو بار بار بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی ایک بات نہ سنی، بلکہ وہ تو ان کا الٹا مذاق بنایا کرتے تھے۔ دوستو، اسی دور میں ہی اس پوری قوم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، جس کا نام شداد تھا۔ دراصل شداد کا ایک بڑا بھائی اور بھی تھا، جس کا نام شدید بتایا گیا ہے۔ پہلے وہی اس سلطنت کا حکمران ہوا کرتا تھا،
मगर इसकी मौत के बाद इस सल्तनत को शदाद ने संभाल लिया। शदाद की हुकूमत यमन और अमान के इलाका से लेकर ईरान तक एक बड़े इलाके पर फैली हुई थी, जबकि कुछ लोग इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि सल्तनत इराक से भी आगे तक यानी ईरान तक फैली हुई थी। फ़िलहाल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने दूसरे आम लोगों की तरह शदाद को भी समझाने की भरपूर कोशिश की, मगर शदाद ने भी इनकी एक ना सुनी। आखिरकार इन दोनों के बीच बहस हुई और शदाद ने इनसे पूछा कि अगर मैं तुम्हारे ऊपर ईमान भी ले आऊं और तुम्हारी बात मान भी लूं तो इस बदले में मुझे क्या मिलेगा। इस पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि इसके बदले में तुम्हारे ऊपर जन्नत हलाल हो जाएगी। ये सुनकर शदाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहा, आखिर ये कौन सी बड़ी चीज़ है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जिस जन्नत की तुम बात कर रहे हो ये तो मैं भी बना सकता हूँ, इतनी कि जिस जगह को इरम के नाम से जाना जाता था। तारीखदान लिखते हैं कि शदाद ने जन्नत बनाने का ये फ़ैसला करते ही अपनी सल्तनत के अलग अलग बैठे हुए गवर्नरों को भी ये ऑर्डर दे दिया था कि वो अपने इलाके का सारा सोना चांदी फ़ौरन सवारियों पर भरवा कर मेरे इस इलाके में भेजना शुरू कर दें जहाँ पर जन्नत बन रही है। सबसे पहले इतनी गहरी बुनियादें खोदी गईं कि पानी के लेवल तक पहुँच गई। इसके बाद इन बुनियादों को संगे सुलेमानी के ज़रिए भर दिया गया था। जब ये बुनियादें अच्छी तरह से ज़मीन के लेवल तक तैयार हो गई तो इसके बाद इनके ऊपर सोने और चांदी की ईंटों के ज़रिए से दीवारें खड़ी की गई और इन दीवारों की लंबाई लगभग 100 गज़ रखी गई थी। सुबह जब सूरज निकलता था तो अपनी रोशनी दीवारों पर डाला करता था, तो किसी भी इंसान के लिए अपनी नज़रें इन दीवारों पर जमाए रखना मुश्किल होता था। और इसी तरह से ही जन्नत की चारों दीवारें कंप्लीट की गई थीं। इसके बाद इन चारों दीवारों के अंदर लगभग 1000 के करीब महल बनवाए गए और हर महल 1000 पिलर के ज़रिए से बनाया गया था और इनमें हर पिलर के ऊपर बेइंतहा हीरे और जवाहरात जड़े गए थे। इस जन्नत के बीच में एक बड़ी सी नहर भी बनवाई गई थी और इसके बाद इसी बड़ी नहर से बहुत सारी छोटी छोटी नहरें भी काटी गई थीं। ये सारी वो छोटी छोटी नहरें थीं कि जो हर महल से होकर गुजरा करती थीं। हौज़ और फुवारे जैसी चीज़ों की भी कोई भी कमी नहीं रखी गई। नहरों के किनारे बहुत सारे बनावटी और आर्टिफिशियल पेड़ भी लगाए गए थे। इन आर्टिफिशियल पेड़ों की जड़ें सोने की हुआ करती थीं, जबकि मोती और यकूत जैसे हीरों को लाकर इनके ऊपर भी लटकाया गया था। शदाद के इस ख्वाबों की जन्नत में इस शहर में मकानों और दुकानों की दीवारों को मश्क ज़ाफ़रान और अंबर गुलाब के ज़रिए से मुअत्तर किया गया और यकूत और मरजान की मदद से आर्टिफिशियल यानी नकली परिंदे बनाकर चांदी के ईंटों से बनी हुई दीवार पर भी रख दिए गए थे, जो देखने में हद से ज़्यादा खूबसूरत लगा करते थे। शहर की तामीर मुकम्मल होते ही ये ऑर्डर जारी किया गया, सब जगह पर रेशम के कलीन बिछा दिए जाएं और जो नहरें मौजूद थीं इनमें से किसी के अंदर तो मीठा पानी, किसी में दूध, तो किसी में शहद और किसी में शराब डाली गई। शदाद की ये जन्नत लगभग अगले 12 सालों के अंदर बनकर तैयार हो गई थी और तैयार होते ही शदाद ने फ़ौरन अपने सभी दौलतमंद वज़ीरों और दूसरे गवर्नरों और हुक्मरानों को ये ऑर्डर दिया कि वो सभी इस शहर में आकर आबाद हो जाए, क्योंकि इनको यहाँ पर वो सब कुछ मिलेगा कि जिसके बारे में उन्होंने कभी भी सोचा नहीं होगा। इसके बाद वो खुद भी अपने पूरे लश्कर के साथ यानी अपनी पूरी टीम के साथ घोड़ों पर सवार होकर अपनी बनाई हुई जन्नत की तरफ निकल पड़ा, ताकि पहली बार वो अपनी बनाई हुई इस खूबसूरत जन्नत में पूरी शान और शौकत के साथ एंट्री ले सके। जब वो इस जन्नत की तरफ सफ़र कर रहा था तो इसके साथ बहुत सारे आलम और हदायत करने वाले लोग भी थे और वो रास्ते पर बार बार इन लोगों का भी मजाक बना रहा था और इनसे कह रहा था कि क्या तुम लोग अभी तक मुझे ऐसी जन्नत के लिए परेशान किया करते थे और ऐसी जन्नत की लालच में ही दूसरे खुदा के सामने झुकने के लिए कहा करते थे कि जिस जन्नत को तो मैं खुद दुनिया ही में बना चुका हूँ
اب تم لوگوں کو بھی میری شان و شوکت اور طاقت کا اندازہ ہو چکا ہوگا۔ دوستو، یہ وہ دور ہوا کرتا تھا کہ جب دنیا کے انسانوں کی عمریں بہت زیادہ لمبی ہوا کرتی تھیں۔ خود حضرت خود علیہ السلام کی عمر بھی 1000 سال سے اوپر تھی، اسی لیے اس کو بھی بہت سارے قابل اور سمجھدار لوگوں کی طرف سے یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ تم بھی ہو نہ ہو بہت لمبی عمر پاؤ گے، اور ابھی تو تم کو اس دنیا میں بہت زندہ رہنا ہے۔ بس اسی امید کے ساتھ ہی اپنی جنت کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اپنی موت سے پہلے کا ایک لمبا دور اب یہ اسی شہر میں کاٹے گا۔ یہ جیسے ہی شہر کے قریب پہنچا تو شہر کے سارے لوگ پہلے ہی اس کے استقبال کے لیے شہر سے باہر آ چکے تھے اور اس کے اوپر ہیرے جواہرات کو نچھاور کر رہے تھے۔ یہ بھی اپنی پوری شان و شوکت اور غرور و گھمنڈ کے ساتھ شہر کی طرف بڑھتا گیا، اور جیسے ہی یہ اپنی اس جنت یعنی اپنے اس شہر کے بالکل اس دروازے پر پہنچا اور داخل ہونے کی کوشش ہی کر رہا تھا، ویسے ہی اس کو اپنے راستے میں ایک اجنبی شخص کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ اپنے راستے میں کھڑے ہوئے اس اجنبی انسان کو دیکھ کر شداد نے بڑی حیرت سے پوچھا، کیا خیر تو ہے؟ کون ہو؟ اس پر جواب ملا، میں مالک الموت ہوں، یعنی کہ موت کا فرشتہ۔ شداد نے پوچھا، آخر کیوں آیا ہے؟ جواب ملا، تیری روح قبض کرنے آیا ہوں، یعنی کہ تیری موت بن کر آیا ہوں۔ اس پر شداد نے کہا کہ کم سے کم مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنی بنائی ہوئی اس جنت کو دیکھ سکوں۔ اس پر جواب ملا کہ خدا کی طرف سے مہلت نہیں ہے، لہٰذا اس کے بعد فوراً شداد کی روح قبض کر لی گئی۔ جس وقت شداد کو موت آئی تھی، اس وقت اس کا ایک پاؤں رکاب میں تھا جبکہ دوسرا ہوا میں ہی تھا، یعنی وہ اپنے گھوڑے سے ٹھیک طرح سے ابھی اتر بھی نہیں پایا تھا اور اپنا قدم اپنی جنت کی چوکھٹ پر رکھ بھی نہیں پایا تھا، اور اس سے پہلے ہی وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے بعد مشہور فرشتے یعنی جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی ہولناک چیخ ماری کہ جس کے نتیجے میں یہ عالی شان شہر اپنی پوری شان و شوکت اور سونے چاندی کے ساتھ مٹی میں اس طرح مل گیا کہ مانو یہاں پر کوئی ایسا شہر ہوا ہی نہیں کرتا تھا۔ دوستو، اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، دن مہینے میں بدلے، مہینے سال میں بدلے، اور سال صدیوں میں بدل گئے، اور پھر صدیاں 1000 سال میں بدل گئیں، اور پھر ایک دور ایسا آ گیا کہ جب نہ تو اس کی جنت کے بارے میں ہماری دنیا کا کوئی انسان جانتا تھا اور نہ ہی شداد کے بارے میں، مگر ہزاروں سال کے بعد اچانک سے دنیا کا دھیان ایک بار پھر سے اس جنت کی طرف اس وقت گیا کہ جب قرآن میں اس جنت کا ذکر آیا۔ جی ہاں دوستو، آج سے ہزاروں سال پہلے شداد نام کے بادشاہ کی طرف سے بنوائی گئی یہ خوبصورت اور عالی شان جنت کا ذکر مسلمانوں کی سب سے مقدس کتاب قرآن میں موجود ہے، لیکن قرآن میں آنے کے بعد بھی صرف اسلام مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہی اس پورے کانسیپٹ پر یقین رکھا کرتے تھے، یعنی اس بات پر یقین رکھا کرتے تھے کہ کوئی شداد ہوا کرتا تھا کہ جس نے ایسی جنت بنانے کی کوشش کی تھی، مگر مسلمانوں کے علاوہ دنیا کے دوسرے عام لوگ ان سب چیزوں پر بالکل بھی یقین نہیں رکھا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے ان سب چیزوں پر یقین رکھنے کے لیے بہت سارے ہسٹوریکل ایویڈنس ہونا بھی ضروری تھے۔ مگر دوستو، پوری دنیا اس وقت حیران رہ گئی کہ جب 1991 اور 92 کے قریب ایک لوجیکل ٹیم عمان اور یمن کے اس پورے علاقے میں اس شہر کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی کہ جہاں پر کسی دور میں یہ شہر یعنی یہ جنت بنائی گئی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ بھی اس شہر کے بارے میں گوگل پر ارم سٹی لکھ کر پوری طرح سے سب کچھ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ دوستو جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شداد کی بنائی ہوئی اس جنت میں زیادہ سے زیادہ پلرز کا استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ قوم عاد کے جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ حد سے زیادہ طاقتور اور لمبے چوڑے ہوا کرتے تھے، اور وہ پلر بنانے میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔
اس کے علاوہ قرآن میں بھی اس شہر کا ذکر ارم ذات الماد کہتے ہوئے ہی کیا گیا ہے۔ جی دوستو، یہ تھی شداد کی جنت اور اس کا حال۔ اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔